الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 16ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ 16ویں پارے میں سورۃ الکہف جاری ہے، اس کی بقیہ 36 آیات آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 110 تک آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2 صورتیں مکمل آج کے پارے میں شامل ہیں، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ 98 آیات ہیں سورہ مریم کی اور 135 آیات ہیں سورہ طٰہٰ کی، یہ دونوں صورتیں مکمل آج کے پارے میں شامل ہیں۔ کل جب 15ویں پارے کا درس مکمل ہو رہا تھا تو ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو 15ویں پارے کے اختتام پر جاری تھا، اور 16ویں پارے کی ابتدا میں بھی وہی واقعہ جاری ہے۔ وہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اصل تلفظ خضر ہے، لیکن بہرحال اس کا خضر تلفظ بھی آتا ہے۔ تو خضر اور موسیٰ کے درمیان یہ ملاقات جو ہوئی تھی یہ اللہ کریم نے کروائی، اور اس کی وجہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ بنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا میں ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک عالم دکھایا کہ ایک ایسا علم ہے، یا علم کی ایک ایسی ڈائمنشن ہے، علم کا ایک ایسا پہلو ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ اس کو نہیں جانتے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ صحیح کہی تھی، اور وہ اس اعتبار سے کہی تھی کہ شریعت کا عالم، سب سے بڑا عالم جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لہذا انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن یہ علم کی نوعیت کچھ اور تھی جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ، اپنے غلام کو ساتھ لیا، تو جہاں 2 سمندر 2 دریا ملتے ہیں وہاں پہنچ جاؤ، اور ایک مچھلی ساتھ لے لو جہاں وہ تھیلے سے نکل کر خود ہی زندہ ہو کر چلی جائے دریا میں، تو وہ اس مقام پہ آپ کو ملے گا۔ چلے گئے، خیر وہ مچھلی جو ہے وہ اپنے خاص طرح کا رستہ بناتی ہے، اس کے اندر چلی گئی۔ تو یہ اس سے آگے گزر گئے، وہ غلام کو بتانا یاد نہیں رہا، تو پھر اگلے دن پھر واپس آئے اور اس جگہ پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ مل گیا۔ تو اس کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے علم سکھاؤ۔ اب ظاہر ہے وہ علم تھا ایک تکوینی امور کا علم جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، پورا کائنات کا نظام چل رہا ہے جو تکوینی امور کا۔ آخر جب بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے جان نکالتا ہے، تو جو جان نکالنے والا فرشتہ ہے وہ ہمیں اگر نظر آ جائے تو ہم اس وقت ہماری کیفیتیں کیا ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا پورا نظام چل رہا ہے کارکنان قضاء و قدرت کے ذریعے سے۔ تو اسی طرح کے کارکن جو ہیں وہ حضرت خضر تھے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس پر بحث کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ولی تھے، کچھ کہتے ہیں وہ نبی تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نبی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام والا علم ان کے پاس ہوتا، اور اگر ولی ہوتے، وہ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ ولی جو ہے اس کا ولی کے پاس نبی علم سیکھنے گیا تو ولی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ نے یہ دکھایا کہ دیکھیں علم کی ایک نوعیت ہے۔ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سکھا دو، تو تمہیں کیسے سیکھ سکتے ہو جب تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہوگا، تو تم صبر ہی کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا تم سیکھ نہیں سکتا، تو میں کیسے سکھاؤں؟ اور کوئی بندہ صبر کر بھی نہیں سکتا۔ کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس چیز پر صبر نہیں ہوتا۔ دیکھو انسان کی نفسیات۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اچھا چلنا ہے صاحب، تو میرے پھر سوال نہیں کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سوال نہیں کرتا۔ تو پہلا اس واقعہ یہ ہوا کہ کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی جو ہے وہ اس کا پھٹا توڑ دیا، تو حیران ہو گئے کہ یہ کیوں پھٹا توڑا ہے، اچھی بلی بیچاروں کی نئی کشتی تھی، تو اس کو ڈیمیج کر دیا۔ تو ان کا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا سوال نہیں کرنا، تو پھر چپ کر گئے۔ ہاں سختی نہ کرو، تو کوئی بات نہیں، میں آئندہ سوال احتیاط کروں گا۔ پھر آگے جا گئے تو ایک
لڑکا بچہ کھیل رہا تھا، اس کو پکڑا اور مار دیا۔ حیران ہو گئے، بچہ مار دیا، اتنا بڑا ظلم کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تیرے سے صبر نہیں ہونا۔ ان کا 2 دفعہ ہو گئے، اب پتہ تیسرا چانس ایک اور دے دو، اگر میں اب سوال کروں نا، یہاں سے ظلم ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگر میں سوال کروں تو پھر چاہے تم مجھے ہٹا دینا اپنے پاس۔ تو اگلی دفعہ وہ کسی گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں سے کھانا شانا مانگا۔ انہوں نے کہا کوئی کھانا شانا نہیں، نکلو یہاں سے، ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر۔ تو وہاں ایک دیوار تھی ٹیڑھی، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ سیدھا کیسے کیا، اس کے لیے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے تو کہا کہ باقاعدہ جیسے دیوار تعمیر کرتے ہیں نا، وہ گر رہی تھی تو اس کو سیدھا کر کے نہ دوبارہ تعمیر کر دی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، مثلا بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ، کہ اس کو اپنے ہاتھ سے یوں پھیرا، اس کے اوپر خضر علیہ السلام فَاسْتَقَامَ، اور اسی لیے ہو گئی۔ اب چونکہ انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیونکہ انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کی ہے، تو ان سے اس کا بدلہ ہی لے لیتے، مزدوری لے لیتے، تو مزدوری مانگ لیں۔ تو ان کا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بولنا نہیں، تو پھر بول رہے ہو تیسری دفعہ، لہذا اب اس کے بعد ہادہ فراق ہو گئی نہیں ہوئی، اس کے بعد جو ہے ہماری جدائی ہم آپ کٹھے۔ ہاں میں بتا دیتا ہوں مسئلہ کیا ہو۔ پھٹا اس لیے توڑا تھا کہ کوئی ظالم بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا تھا، تو اگر یہ نئی کشتی وہاں جاتی تو بادشاہ ان کی کشتی بھی پکڑ لیتا، بیچاروں کا روزگار جو ہے وہ خراب ہو جاتا۔ اور اگر دوسرا جو بچے کو قتل کیا تو بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ بڑا ہو کے ظالم بننا تھا، اس نے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بننا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ میں بچپن میں ہی فوت کر دوں، میں نے اس کو مار دیا۔ تو تیسرا جو دیوار سیدھی کی ہے اس کے نیچے خزانہ تھا، تو وہ خزانہ بھی ایسے بچوں کا تھا، 2 بچے تھے چھوٹے، ان کا خزانہ تھا، تو ان کے والدین تھے نہیں، یتیم بچوں کے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ ابھی خزانہ جو ہے اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ لوگوں کے سامنے آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ دیوار کھڑی رہے اور یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو پھر خزانہ ان کے ہاتھ لگے، اس سے پہلے کسی کو نہ پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، سبحان اللہ۔ اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن 2 باتیں یہاں پہ سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو مسکینوں کی، وہ جو کشتی تھی اس کے بارے میں فرمایا وہ مسکینوں کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے، مسکین وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس روزگار بھلے ہو لیکن وہ اس کی ضروریات زندگی سے کم ہو، اس کی آمدنی کم ہو، وہ مسکین ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ جو یتیم بچوں کا خزانہ تھا نا، ان کے والدین بڑے نیک تھے، كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین بڑے نیک تھے، اور یہ وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کے لیے حفاظت کا انتظام کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بھی والدین نے اپنے بچوں کی مستقبل کی حفاظت کرنی ہو تو وہ نیک ہو جائے، وہ خود نیک ہوں گے تو پھر ان کے بچوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، اور والدین کی نیکی جو ہے وہ ضروری ہے بچوں کے مستقبل کی بہتری کے لیے۔ بہرحال انہوں نے بتایا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، وما فعلت عن امری ذلک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تجھ سے صبر نہیں ہو سکا، میں نے تمہیں اس کی ساری حقیقت بتا دی ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اگر وہ تھوڑا سا اور صبر کرتے تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری شریف میں حدیث کہ اب اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کرتے تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم ایسا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، تو وہ تکوینی امور ہیں، اور ان کا علم شرعی امور جاننے والے کو ضروری نہیں کہ ان کو علم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ علم کی ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے۔ اور جب وہ دونوں نے اپنا علم ایک دوسرے سے شیئر کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تعبیر بتا دی، حقیقت بتا دی، تو کہتے ہیں کہ ایک چڑیا آئی اور آ کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، پھر اس نے سمندر میں سے ایک چونچ بھری اپنے پانی کی، اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو چڑیا نے اپنے چونچ میں پانی لیا ہے
اور اس کی جو نسبت ہے سمندر کے مقابلے میں، تو تیرا اور میرا علم دونوں ملا کے ہمارے علم کی نسبت اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے تھوڑا سا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ بہرحال آگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ یہ دولت کی اقتدار کی آزمائش ہے۔ ذوالقرنین بڑا بادشاہ تھا، زبردست فاتح تھا، عظیم مملکت تھی، وسیع ذرائع اور وسائل اور وسائل تھے۔ اس نے زمین کا چکر لگایا، مختلف جگہوں پہ جاتا رہا، مغرب میں بھی گیا، مشرق میں بھی گیا، اور پھر ایک جگہ گیا اور اس کی ملاقات ہوئی ایک بستی والوں سے۔ انہوں نے کہا یہاں یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، تو اس کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دو۔ انہوں نے کہا جو میں ایک ایسی رکاوٹ بناؤں گا وہ کبھی عبور نہیں کر سکیں، تو مجھے تختے جو ہے لوہے کے لا دو۔ لوہے کے تختے لگائے اور لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ تانبا پگھلا کے ڈالا، ایسی زبردست دیوار بنا دی، اور فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے یہ کبھی توڑ نہیں سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ ہو تو تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز چاٹتے ہیں، دیوار کو ختم کرتے ہیں، اور ذرا سی دیوار رہ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کل کریں گے کام، تو اگلے دن وہ پھر پوری ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن پھر شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ واللہ اعلم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یاجوج ماجوج یہودی ہیں اور یہ نکلے ہوئے ہیں اور یہ زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو احادیث کے اندر یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہے وہ دجال کی آمد کے بعد کا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہے۔ اور پھر یاجوج ماجوج کی جو جتنی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ نشانیاں یہ نہیں ہیں جو یہودیوں کے اندر ہیں، اس لیے اس کا مطلب ہے قرب قیامت کہیں وہ آئیں گے، اور اسی کا تذکرہ۔ آگے سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم کا جو اہم مضامین ہیں توحید ہے، تثلیث کا اس میں رد ہے، یعنی جو ٹرینٹی عیسائیوں کا جو عقیدہ اس کا رد کیا گیا ہے، اللہ کے لیے اولاد کی نفی ہے، شرک کا رد اور توحید کا لازمی نتیجہ آخرت اس کا ذکر بھی اس کے اندر کیا گیا ہے۔ مریم علیہ السلام کے علاوہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان سے متعلق شبہات کا رد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، دیگر انبیاء کے حالات ہیں، اور 6 انبیاء کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس میں اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ آغاز سورت کا زکریا علیہ السلام کی دعا سے ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، نادیٰ ربہ نداء خفیہ، بڑی منت ترلا اللہ تعالیٰ سے کیا، ربی انی وہن العظم منی، بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا وارث کوئی نہیں، اللہ تو وارث عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران میں پڑھا ہے کہ انہوں نے بے موسم پھل دیکھے تھے مریم علیہ السلام کے بعد، پھر دعا کی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے اللہ سے دعا کی، بیوی میری ماں ہے تو مجھے دے دے، یارثنی ویرث آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دے دیا، ساتھ نام بھی رکھ دیا، تجھے بیٹا ملے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور فرمایا اس سے پہلے یہ نام کسی نے رکھا بھی کوئی نہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے وہاں بھی عرض کی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کوئی نشانی، تو نشانی یہ تھی 3 دن آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، اور پھر فرمایا خرج علی قوم من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ ان کے اوپر اللہ نے وحی کی کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی، اور یہ بات میں نے سورہ آل عمران میں پڑھتے ہوئے بھی عرض کی تھی۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی فرمایا ہے صبح و شام تسبیح کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شکوہ کر رہے تھے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی میری ماں جو ہوئی ہے تو اب اولاد کیسے ہو سکتی ہے، فرمایا تسبیح کرو گے صبح و شام تو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا، تیرا بڑھاپا ختم ہو جائے گا، تیری بیوی کا بانجھپن ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جو شخص اس تسبیح کرے اور تسبیح کے جتنے بھی کلمے ہیں ان کلمات کا ذکر صبح و شام کرنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ کا وظیفہ کرنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ کرنا چاہیے۔
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی، اس کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کے جتنے بھی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے گا۔ بچہ جو یحییٰ تھا، کہتے ہیں 2 سال کی عمر میں ان کو حکم ہوا خذ الکتاب بقوت، قوت کے ساتھ کتاب پکڑ لو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت دی۔ 3 سال کی عمر میں یحییٰ علیہ السلام نے تورات یاد کر لی تھی، یعنی معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ پھر آگے مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے اب میں بیٹا دوں گا۔ مریم حیران رہے گی، کیسے بیٹا؟ نہ کسی بشر نے کبھی مجھے چھوا، نہ کوئی مسئلہ، کیسے ہو؟ نہ شادی ہوئی، نہ میں بدکار ہوں، کچھ بھی نہیں، تو کیسے ہو؟ فرمایا میرے اوپر یہ آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ جب موقع آیا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا۔ اللہ، جب درد ذیل شروع ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئی، کہتی کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، اللہ، اور میں بالکل ختم ہو گئی ہوتی اور بھول بھلا گئی ہوتی، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا میرا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فناداہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارا، یعنی فرشتے کے ذریعے سے، من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مسئلہ کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سارے بندوبست کر دے گا۔ کھجور کو ہلاؤ، اوپر سے تازہ کھجوریں گریں گی، اور پھر نیچے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے چشمہ جاری کر دیا، تو پانی بھی پیو، آرام سے کھجوریں کھاؤ، موج کرو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ لے کے جانے لگی گاؤں کو، تو یا ہوتا ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی اس بدکار نہیں تھی، تیرا والد بھی اس طرح کا برا آدمی نہیں، تو نے کیا کرتوت کر دیا؟ اللہ، فاشارت الیہ، وہ جو بچہ اٹھایا ہوا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام، فاشارت الیہ، اسی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیکھو یہ ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا سا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ خود بتاتی نہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، قال انی عبد اللہ، بچہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں، سبحان اللہ۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، تقریر کر ڈالی پوری۔ وبرا بوالدتی، میں اپنے والدین کا، والدہ کا میں فرما بردار ہوں۔ یحییٰ کی بات تھی تو وبرا بوالدیہ کیا کہا تھا کہ وہ دونوں کا فرما بردار تھا، تو عیسیٰ کی بات ہوئی تھی والدہ کا، کیونکہ اس کا باپ تھا ہی نہیں، تو والدہ کا ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ بہرحال یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری بات بتا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ قول حق ہے جس کے بارے میں لوگ ایسے خام خواہ شک کرتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے، یہی وہ آیات ہیں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی، اور اس نے بھی کہا تھا کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ اس نے تنکا اٹھایا تھا، اس نے کہا تھا اس تنکے سے ذرا بھی کم یا زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت نہیں ہے جو انہوں نے بتائی۔ آگے آیت نمبر 41 سے 63 تک ابراہیم علیہ السلام اور دیگر 6 انبیاء کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جس کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا وہ بھی صدیق نبی تھا، وہ بھی صدیق نبی تھا۔ اور فرمایا کہ ابراہیم کا باپ سے مکالمہ ہے، آیت نمبر 43 سے لے کر 47 تک۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جی میرے پاس علم آیا ہے، تو آپ شیطان کی پیروی کیوں کر؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو دیکھتا نہیں سنتا نہیں اس کی بندگی کیوں کرتے ہو، اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اور میرے پاس علم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور آپ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس نے نافرمانی اللہ کی بھی کی تھی، یہ بندوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اور یا ابت، ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب ہوگا، اللہ اکبر، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، یہ بت پرستی چھوڑ دیں۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم ہمارے جو بت ہیں ان کو برا کہہ رہے، لئن لم تنتہ لارجمنک،
باز نہ آیا نا تو تجھے سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، دور ہو جا میرے نظروں سے۔ قال سلام علیک، دور ہو گئے، کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، ہجرت کر لی۔ ساستغفر لک ربی، بل البتہ میں اللہ سے مغفرت مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، کیونکہ اللہ جو ہے میرے اوپر بڑا مہربان ہے، میں اللہ سے دعا کروں۔ اچھا، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے، انہوں نے کی۔ جب ان کو پتہ چلا، قرآن میں آتا ہے دوسری جگہ کہ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر چھوڑ دی۔ فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے جو سورہ توبہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو جب تک زندہ ہے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ آپ ہدایت کی دعا کریں، جتنا مرضی بڑا کافر ہو آپ اس کی ہدایت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، مرنے سے پہلے پہلے امکان ہے ہدایت کا۔ لیکن جب وہ مر گیا اور فلما تبین لہ، جب اس کو واضح ہو گیا کہ اللہ کا دشمن مر گیا ہے، اب یہ اس کے بعد اس کو دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا اس کے بعد دعا نہیں کرنی۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی کافر مرا ہے، پھر اس کے بعد دعا کی کرنا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ضرورت ہے۔ آگے ہجرت کا تذکرہ ہے کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں سب کو چھوڑ کر چلے جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور ہجرت کا پھر فائدہ بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فلما اعتزلہم، جب ان کو چھوڑا، وما یعبدون من دون اللہ، اور جو اللہ کے بغیر جو اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کرتے تھے وہ سب چھوڑا، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، ہم نے اس کو اسحاق بھی دے دیا، یعقوب بھی دے دیا، فکلا جعلنا نبیا، اب خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، سب کو نبی بنا دیا۔ فائدہ کس سے ہوا؟ ہجرت سے فائدہ ہوا۔ وہ جو بت پرست تھے ان کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی ناموری بھی دے دی، لسان صدق علیہ، اللہ اکبر۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 51 سے 58 تک، اور فرمایا پھر انبیاء کے بعد ناخلف لوگ، اللہ اکبر، فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازیں ضائع کی، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی، فسوف یلقون غیا، یہ عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے خواہشات کی پیروی اور نماز کے چھوڑنے کا خصوصی تعلق کے ساتھ ساتھ۔ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ نماز کی پابندی نہیں کر سکتا، نماز کی پابندی وہی کرتے ہیں جو خواہشات کو لگام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ پھر آگے آیت نمبر 66 سے 83 تک دعوت توحید دی گئی ہے اور قریشی رویے پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور عبادت پر ڈٹے رہنے کا حکم ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، آپ ڈٹے رہیں۔ پھر آگے قیامت سے متعلق شبہات کا جواب ہے کہ انسان یہ بھول گیا کہ ہم نے اس سے عدم سے تخلیق کیا، اب یہ پتہ نہیں کیسے شبہ کرتا ہے کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اس کو یہ نہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یعنی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، یہ بھول گیا ہے کہ جب پہلی دفعہ پیدا کیا تھا یہ تھا ہی کوئی نہیں، جب تھا ہی کوئی نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا تو اس کو پیدا کیا ہے، تو اب یہ اب تو ہے اس کا وجود، دوبارہ پیدا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخاری شریف کے اندر کذب ابن آدم، میرے یہ جو آدم کا بیٹا ہے نا اس نے مجھے جھٹلایا ہے، یہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، وشتمنی، اور مجھے گالی دی، مجھے جھٹلاتا ہے اور گالی دیتا ہے۔ جھٹلانا یہ ہے کہ یہ جب کہتا ہے نا کہ میں دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالانکہ دوبارہ زندہ کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے کہیں آسان ہے، اور یہ مجھے گالی دیتا ہے جب یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم کا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص کو جہنم کا نظارہ کروایا جائے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، حتمی فیصلہ، کہ ہر شخص نے ایک دفعہ جہنم پہ جانا، چاہے جو جنتی ہے چاہے وہ جہنمی ہے، اس نے ایک دفعہ جہنم کے اوپر جانا ضرور ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اوپر ایک پل ہے، ہم نے اس کا نام رکھ دیا پل صراط، پل ہے بس، پل پنجابی اردو کا لفظ ہے، صراط عربی کا لفظ ہے، ہم نے دونوں ملا کے ہم نے کہا پل صراط۔
بار وہ اس کے اوپر ایک پل ہے، فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، گزرنا ہر ایک نے ہے اس کے اوپر سے، لیکن جب اہل ایمان گزریں گے تو جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ یوں گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، تھوڑی دیر میں ادھر ہوں گے اور ایک پلک جھپکنے میں دوسری طرف پہنچ چکے ہوں۔ پھر جس کے کمزور ایمان ہوں گے وہ زخمی ہو کے گزر جائے گے، اور پھر جن کے بالکل ایمان نہیں ہوں گے یا ایمان بالکل کمزور ہوں گے وہ کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض لوگ پرندوں کی طرح باہر جائیں گے، بعض گھوڑوں اور سواریوں کی طرح، اور پھر ظالم جو ہے وہ زخمی ہو کہ اس میں گریں گے اور ظالم ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 84 سے 98 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور مشرکین کو انذار کیا گیا ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے، اور یہاں عقیدہ ابنیت جو ہے اس کے بارے میں فرمایا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد کہا، فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، لقد جئتم شیئا ادا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اللہ اکبر، اور زمین بھی شک ہو جائے، اور پہاڑ جو ہے وہ بھی خوف سے اور وہ اس سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ ایسا ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دعوا للرحمن ولد، جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں مہلت دی ہوئی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آخر پہلے ایمان کو خوشخبری ہے کہ کردار بناؤ، محبوب خلائق تم ہوگے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہیں اور کردار بناتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، ہم ان کو رحمان کے پیارے بنا دیں گے عن قریب۔ اللہ کرے کہ ہم سب بھی محبوب خلائق ہو جائیں اور رحمان کے پیارے ہو جائیں۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کا جو مرکزی مضمون ہے، ابتدا میں تو یہی فرمایا کہ قرآن بوجھ نہیں ہے، نصیحت ہے رحمان کی طرف سے، اور رسالت کے فرائض و حدود اور پھر رحمان کی تعریف کرنے کے بعد، اور یوں کہہ لیجیے کہ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ یہاں پیرایا بالکل مختلف ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختلف جگہوں میں بیان ہوا ہے، اس سے بالکل مختلف پیرائے میں اور مختلف حصہ بیان ہوا ہے جو اس سے پہلے کسی اور میں بیان نہیں ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ بیان ہونے والا قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 500 یا 514 یا اس سے زیادہ آیات ہیں جن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے۔ 37 سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے۔ 130 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے قرآن، جن میں سے 17 مرتبہ صرف سورہ طٰہٰ کے اندر نام لیا گیا۔ بہرحال یہ کیوں اتنا زیادہ قصہ بیان ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ حالات کی مشابہت کی وجہ سے، کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جا کے نبوت ملی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا پہ جا کے نبوت ملی تھی، اسی طرح توحید و آخرت کا جو پیغام تھا وہ یکساں تھا۔ پھر تن تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت حق کا علم بلند کیا، اور انہوں نے بھی تنہا دعوت حق کا علم بلند کیا۔ پھر اعتراضات اور الزامات بھی ایک جیسے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا تھا، آپ کو بھی غلبہ حاصل ہوگا۔ اور پھر ہجرت جو ہے وہ ان کو بھی ہجرت کرنی پڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سنایا، معجزات دکھائے، اور ہمسر اقوام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعے کے اندر تسلی بھی ہے، اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ وہ باز آ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ میں نے عرض کیا آیت نمبر 1 سے 8 تک تمہید ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور قرآن کا تعارف ہے۔ 9 سے 98 تک قصہ موسیٰ و فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام
شیخ مدین کے پاس رہے 10 سال، اور انہوں نے وہاں بکریاں چرائیں اور پھر وہاں اپنی زوجہ کو لے کر واپس جا رہے تھے، تو راستے میں راستہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا اور سردی بھی تھی، اندھیری رات تھی، تو ایک طرف ذرا سی روشنی نظر آئی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں جا کے دیکھتا ہوں کہ شاید وہاں سے کوئی چنگاری مل جائے، ہم اس سے آگ تپا لیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی راستے کا بھی پتہ چل جائے۔ تو وہاں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ فخلع نعلیک، اپنے جوتے جو ہے وہ اتار دو۔ سبحان اللہ، اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اذ رأى نارا فقال، اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا رب، میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے، میری بات کو غور سے سنو اور وحی کو جو بھی، اور میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، میری بندگی کرو، اور واقعی الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب یہ ساری تقریر اللہ کی گفتگو سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کتنا مزہ آیا ہوگا، کیا سرور اور کیا لطف لیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، جواب تو اتنا ہی تھا نا کہ یہ عصا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اتنا نہیں جواب دیا۔ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس اپنے بکری کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اچھا یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جس سے بندے کو لطف آ رہا ہوتا ہے نا گفتگو کرنے کا، بندہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ تھوڑی سی نا بات لمبی ہو جائے، گفتگو ہو جائے، تو بس ذرا سی کی پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے زیادہ لمبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، پھر کہہ دیا ویلی فیہا معارب اخری، اس میں میرے اور بھی بہت سارے کام تھے۔ باہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کلام کی لذت کلیم اللہ کو ملی، موسیٰ جو ہے کلیم اللہ ہے اور کلام کی لذت ملی۔ پھر باہر اللہ تعالیٰ نے اس میں جب وہ عصا پھینکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینکو، وہ سانپ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے معجزات بھی دیے، اور معجزات لے کے پھر زبان کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان کی جو لقنت ہے یہ بھی ٹھیک کر دے، اور بھائی کی وزارت بھی مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ مطالبہ پورا کر دیا۔ فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تم نے مانگا میں سارا کچھ دے دیا، تیرا بھائی وزیر بھی بنا دیا، تیرے ساتھ بوجھ اٹھانے والا، وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، تیرے بھائی بھی ساتھ کر دیا، اس کو بھی نبی بنا دیں گے ہارون کو، اور دوسرا زبان کی لغت بھی ختم کر دی، سارا کچھ کر۔ فرمایا یہ پہلی دفعہ احسان نہیں تیرے اوپر کیا، اس وقت بھی احسان کیا تھا جب تیری ماں نے صندوق میں ڈال کے تجھے سمندر میں ڈال دیا تھا نا، اس وقت بھی ہم نے تیرے اوپر احسان کیا تھا، اور جس وقت تیری بہن پھر گئی اور جا کے سارا معاملہ پھر تیری ماں کی طرف ہم نے تمہیں لوٹا دیا، وہ بھی سارا کا سارا ہم نے تیرے اوپر احسان کیا تھا۔ مشن کیا آغاز کہ شروع، جاؤ اذهب انت واخوک، اب جاؤ تم اور تو تمہارا بھائی دونوں جاؤ، بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، میری آیتیں لے کے جاؤ اور میری یاد میں کبھی سستی نہیں کرنی۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، پھر فرعون کی طرف جاؤ، فقولا لہ قولا لینا، جا کے اس کو نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے، نرمی سے بات، اندازہ کرے وقت کا فرعون ہے، انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو کہتا ہے، اور حکم کیا ہو رہا ہے نبیوں کو کہ جا کے نرمی سے بات کرنا۔ اس کا مطلب ہے جو دعوت و تبلیغ ہے اس میں ہمیشہ نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ ساتھ فرمایا کہ اننی معکم اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کی معیت، سبحان اللہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سن بھی رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ جا کے درس توحید سے آغاز کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے، سبحان اللہ، اور انہوں نے پھر کہا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اس نے پوچھا کہ رب کا تعارف کراؤ، رب کون ہے؟ پھر رب کا تعارف کروایا۔ پھر انہوں نے تاریخ کا سوال کیا کہ تم کہتے ہو تمہارا رب اللہ ہے، سب کچھ ہے، جو پچھلے مر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا علمھا عند اللہ عند ربی، ان کا رب علمھا عند ربی فی کتاب، پچھلے جو چلے گئے تاریخ میں ان کا کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں نہ مجھے پتہ ہے اور نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہی بات
اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں بھی فرمائی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولہم ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جو گزر گئے ان کے اعمال ان کے ساتھ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پچھلے لوگوں نے کیا کیا۔ لہذا فرعون نے تو ایسے ہی سوال کرنا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کیا جواب دیں گے، تو ان کا اللہ کے پاس ہے اس کا اوپر۔ بہرحال اس کے بعد پھر اس نے معروف بات ہے جو ہر جگہ پہ، اس کے بعد اس نے جادوگر بلا لیے اور جادوگروں نے آ کے اس کے ساتھ مقابلہ کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کی ٹھان لی۔ کہتے ہیں کہ جب مقابلہ ہونے لگا تھا نا تو ان کو شک تھا، یعنی جادوگروں کو یہ شک تھا کہ یہ نبی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سارے معاملات جادوگروں والوں نہیں ہیں، لہذا وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَسْرُرُّ النَّجْوَىٰ، انہوں نے اپنی جو سرگوشیاں تھیں وہ چھپائیں، ان کو پتہ تھا، یہ شک پڑتا تھا کہ یہ کوئی نبی ہے، لیکن پھر جب مقابلہ ہوا تو ان کی رسیوں کو ہر چیز کو ان کا عصا کھا گیا، تو پھر ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا جناب کہ اب ہم جو ہے سارے کے سارے آمنا برب ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، اب تمہیں لگ پتہ جائے گا کون زیادہ سزا دے۔ ظاہر فرعون تھا وقت کا سب سے بڑا طاقتور۔ سبحان اللہ۔ اب کہتے ہیں قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کے ساتھ بارگیننگ کر رہے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ اب تیری کوئی بات جو ہے وہ ہم اس کو ترجیح نہیں دے سکتے اس بات پر جو ہمارے پاس نشانیاں آ گئی ہیں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تیرے سے جو ہوتا ہے تو کر دے۔ یہ طاقت ایمان کی طاقت ہے، جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو ویسے کر کیا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے لے گا تو اچھا ہے، ہم اپنے رب سے جا بولیں گے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم چاہتے ہیں رب ہمارے گناہ بخش دے، ہم اللہ سے جا ملیں گے۔ یہ ایمان اور بے ایمانی کا فرق ہے۔ تو آگے جا کے فرمایا کہ فرعون پھر غرق ہوا، اس کی تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی۔ پھر 3 انعامات کا تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے، ایک نجات، ایک تورات، ایک من اور سلوہ۔ پھر سامری کی جادوگری کا تذکرہ ہے۔ سامری ایک جادوگر تھا، موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر، اس نے پیچھے سے کیا کیا کہ زیورات جہاں انہوں نے سارے پھینکے ہوئے تھے اس نے زیورات اٹھائے، ان سے ایک بچڑا بنا لیا۔ ان کو پرانی ان کو خواہش تھی کہ بچڑا بنا لیں، کہ انہوں نے کسی قوم کو بچڑا پوچھتے دیکھا تھا تو یہ ہمیشہ خواہش کرتے تھے کہ ہمیں بھی بچڑا ملے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے پیچھے سے سامری جادوگر نے بچڑا بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے آگے ادھر قرآن میں ہی ذکر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا فرشتے کے جو فرشتے کی سواری تھی اس کا گھوڑا تھا، اس کو میں نے دیکھ لیا تھا، اور جہاں اس کا پاؤں پڑا تو میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی تو اس مٹی کے اندر معجزانہ کشش تھی۔ بہرحال وہ میں نے، یہ اس کا قول ہے، ضروری نہیں کہ اس کے اندر معجزانہ کشش ہو، یا قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے قول کے طور پر۔ بہرحال اس نے، وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ مکس کر کے تو بنائی، اس میں سوراخ رکھے ہوئے تھے، آواز گزرتی تھی، اس میں سے آواز آتی تھی۔ کہتا ہے یہ ہے تمہارا رب۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے، وہ خام خواہ اوپر طور پہ چلا گیا ہے، اصل رب یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ان کو بڑی سخت پریشانی ہوئی۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ اللہ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری، تو نے میرے بات کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑ نہ میرا سر پکڑ۔ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے گلے پڑ گئے ہوں گے نا بھائی کہ تو نے روک دیا۔ انہوں نے کہا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں نے اس لیے نہیں روکا کہ تو مجھے آ کے کہے گا کہ تو نے ان میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور یہ الگ الگ ہو اور میری بات کی تو نے پرواہ نہیں کی، تو میں نے ان کے تفرقے کی ڈر سے
اس کو جو ہے وہ ان کو کچھ نہیں کہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو جادوگر تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے بیماری ہے، اور بیماری لگا دی اس کو لامساس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی بیماری لگا دی کہ جب کوئی شخص اس کو ہاتھ لگا لیتا تھا نا تو اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا اور جادوگر کو، سامری کو بھی بخار ہو جاتا تھا، یہ بھی تکلیف۔ لہٰذا یہ ہر جگہ پھرتا رہتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کرتے کرتے مر گیا۔ وہ جو بچڑا بنایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس کو یہ بچڑا جادوگر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس کو ہم جلائیں گے، جلا کے اس کی راکھ جو ہے سمندر میں پھینک دیں گے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے جو آثار شرک ہے نا ان کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جلا دیا۔ آگے آیت نمبر 99 سے 114 تک کا احوال قیامت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ جو ہے وہ توحید کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہے، اور پھر اعراض عن ذکر جو ہے، کوئی شخص بھی جب ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو بھی میری ذکر سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری یاد سے جو منہ پھیرے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ اور رزق کی تنگی بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی کی تنگی بھی، اور آخرت کی زندگی کی تنگی بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ جو آیت نمبر 111 ہے نا، وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، یہ حدیث میں آتا ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کے شروع میں بتایا تھا، 3 آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 آیات پڑھ کے دعا کی جائے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک آیت الکرسی، ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، اور تیسری یہ آیت 111 سورہ طٰہٰ کی، اگر اس کو پڑھ کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 115 سے 129 تک قانون جزا و سزا کا ذکر ہے، اور قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہے، اور آخر پہ سورت کی آخر پہ آیت نمبر 130 سے 135 تک اختتامی نصیحتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تسلی بھی ہے اور ہدایات بھی ہیں اور صبر کی تلقین بھی ہے۔ اللہ کی تسبیح اور تحمیل کرتے رہو، دنیاوی مال کو لالچ سے نہ دیکھو، نماز پڑھو خود بھی اور اہل و عیال کو بھی پڑھاؤ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی جو زینت کا سامان ہم نے لوگوں کو دیا نا امتحان کے لیے، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو۔ اب دل تو کرتا ہے نا، آنکھیں تو کھینچتی ہیں، دل کشش کرتا ہے، فرمایا نہ دیکھو، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے ان کو امتحان کے لیے دیا ہے۔ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کے پاس جو رزق ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ ایسے کریں، خود بھی نماز پڑھا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ یعنی جس چیز کا آپ کا دل کر رہا ہے مادیت کی طرف، اور مادیت کا علاج جو ہے وہ نماز ہے۔ جب آپ نماز کی طرف توجہ کریں گے تو فرمایا لا نسألک رزقا، ہم نے تب کب کہا ہے کہ رزق ہمیں کما کے کھلاؤ، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، نماز پڑھیں گے تقویٰ آئے گا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور آخر پہ فرمایا کہ رسول اگر نہ بھیجتے تو یہ بہانہ بناتے کہ رسول آیا نہیں ہے، اب رسول آ گیا ہے، لہٰذا انتظار کرو، جلد پتہ چل جائے گا کہ کامیاب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔